کہ ابنائے ہرمز تو پولیس ہرات بن گیا ہے، اور ایک حافظ جی جو ہے پولیس ہرات سے 10 لوگوں کو گزار سکے گا. ہمارے حافظ جی نے 10 جہاز گزروا دیے ہیں. تو اس کے بعد پھر ہماری کوئی کسی سے ذاتی لڑائی تو نہیں ہے. ان نظریات کی بنیاد پر ہم ویسے بھی ایک موقف رکھتے ہیں کہ یہ حکومت جعلی ہے. ایک طرف مسلم لیگ کی حکومت جعلی، پھر دوسری طرف صرف پیپل پارٹی کے سہارے کھڑی، پھر خلاف شریعت اپنی اختیارات کو اور اسمبلی کو اور اکثریت کو استعمال کرنا، پھر جس طرح وہ اللہ کے قانون سے بغاوت کر رہے ہیں، پھر ہمیں بحیثیت ایک پاکستانی شہری کے یہ حق حاصل ہے کہ ہم ایسی حکومتوں کے خلاف عالم بغاوت بلند کرتے ہیں. یہ سب کچھ اس لیے بھی کیا جا رہا ہے کہ ہمارے حکمران امریکہ کے غلام ہیں. امریکہ اس وقت اسرائیل کی پشت پہ کھڑا ہے. انہوں نے فلسطینیوں کا قتل عام کیا. ابھی ان کا فلسطینی مسلمانوں کے خون سے پیٹ نہیں بھرا کہ انہوں نے ایران پر حملہ کر دیا. لبنان پہ وہ قتل و غارت گری کر رہے ہیں. اسلامی دنیا کو گھیرا ہوا ہے. پورا خلیج امتحان سے گزر رہا ہے، اور ہماری حکومت یہ سب کچھ اسی لیے کر رہی ہے کہ وہاں سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے اور یہاں کے مقامی مسائل پر ان کی توجہ مرکوز رہے. تو یہ بھی پبلک کی نظر میں بھی ہونا چاہیے کہ یہ سارے حالات اپنی قوم کے لیے اس لیے پیدا کیے جا رہے ہیں کہ اسرائیل جیسے سفاک، قاتل اور قابض ایک قوت کو تحفظ فراہم کیا جا سکے اور ان کو پس منظر میں لے جایا جا سکے، اور اسلامی دنیا میں جو قتل و غارت گری ہو رہی ہے وہاں پر امریکہ کو ریلیف دی جا سکے. لہذا اس سیاست کو ہمیں سمجھنا ہوگا، ان کے ناپاک ارادوں کو ہمیں سمجھنا ہوگا، اور انشاءاللہ العزیز 12 اپریل کو مردان سے ایک بہت بڑے عوامی اجتماع سے ہم ان کے خلاف کلمہ حق بلند کرنے کے لیے آغاز کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ پھر ملک بھر میں جاری و ساری رہے گا انشاءاللہ العزیز. ہم نے کچھ ریاستی نزاکتوں کو سامنے رکھتے ہوئے نیک نیتی کے ساتھ تجویز دی کہ پارلیمنٹ کا ان کیمرہ اجلاس بلایا جائے اور جو عالمی صورتحال ہے، پھر اسلامی دنیا میں جو نئی صورتحال بنی ہے اور اس سے جو پاکستان متاثر ہو رہا ہے، ہر پاکستانی اپنے وطن کے لیے فکر مند ہے. ہمیں بتایا تو جائے کہ کیا مسئلہ ہے. اگر آپ سرعام ایک بات نہیں کرنا چاہتے تو کم از کم عوام کے نمائندوں کو پارلیمنٹ کے اندر ان کیمرہ ہی بتا دیں پاکستان کہاں کھڑا ہے. سب سے پہلے پاکستان کا نعرہ بلند کرنے والے، ہمیں تو کہیں پاکستان پیچھے بھی نظر نہیں آ رہا. پاکستان کی 2 سرحدیں ہیں، ایک مغربی سرحد جو افغانستان سے ملتی ہے اور ایک مشرقی سرحد جو ہندوستان سے ملتی ہے. ہم نے دونوں سرحدیں بند کرا دی ہیں، اور ہماری تجارت نہ اب مغربی دنیا کے ساتھ ہو سکتی ہے اور نہ مشرقی دنیا کے ساتھ ہو سکتی ہے. افغانستان کے پاس تجارت کے بہت سے راستے ہیں، اور انہوں نے وسط ایشیائی ممالک کو رابطے میں بھی لے لیا ہے اور اپنے تاجروں سے کہہ دیا ہے کہ تجارت کا رخ بدل دو. ہندوستان پورے مشرقی اور جنوبی ایشیا کے ساتھ تجارت کر سکتا ہے. کہ دونوں سرحدیں اپنے اوپر بند کر دیں
اور اب کہہ رہے ہیں کہ تیل کم خرچ کرو، اس لیے کہ آبنائے ہرمز بند ہو گیا ہے، تیل کی ترسیلات بند ہو گئی ہیں۔ لیکن پاکستان تو اس بات کا دعوے دار ہے کہ پاکستانی جھنڈے کے نیچے 10 جہاز آبنائے ہرمز کو عبور کر چکے ہیں۔ وہ کہاں سے ہیں؟ تو پھر پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ کیوں کیا گیا؟ اگر وہ پاکستان سے کسی دوسرے ممالک کی طرف گئے ہیں تو بتایا جائے کہ کراچی میں اترے ہیں، تیل وہاں سے اتارا گیا ہے، تیل دوسرے جہاز پہ چڑھایا گیا ہے، دوسرے جہازوں کو یہاں کراچی میں پورٹ عطا کیا گیا ہے، وہاں سے ان کو دوسرے ملکوں میں بھیجا گیا ہے۔ اس پر جو آمدن ہے وہ کیا ہے، یہ قوم کو کیوں نہیں بتایا جا رہا؟ اور ایک صاحب نے بڑے خوبصورت تبصرہ کیا ہے کہ ابنائے ہرمز تو پولیس رات بن گیا ہے، اور ایک حافظ جی جو ہے پولیس رات سے 10 لوگوں کو گزار سکے گا۔ ہمارے حافظ جی نے 10 جہاز گزروا دیے ہیں۔ یہ قوم کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، سنجیدہ چہروں کے ساتھ قوم کے ساتھ کھلواڑ کرنا، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی جدوجہد آزادی کی حمایت کا اعادہ کیا ہے، اور اس موقف کو دہرایا ہے کہ اسرائیل ایک قابض ریاست ہے۔ حالات ایسے بن رہے ہیں کہ اب امریکہ کی پشت پناہی کے باوجود بھی اسرائیل کے لیے اپنا وجود برقرار رکھنا مشکل ہو جائے گا، کیونکہ دنیا نے دیکھ لیا ہے کہ فلسطین سے جو جنگ ایران تک آ پھیلی ہے، یہ کس کا فیصلہ ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ٹرمپ تنہا ہے اور یورپ بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہا۔ پہلی مرتبہ یورپ ایک جنگ سے لا تعلق رہا ہے،